خواتین و حضرات، اگر آپ کے علم و معرفت کی ترقی نہیں ہو رہی، جہاں علم رکے گا، جہاں عقل رکے گی، وہاں بت خانہ ہے، وہاں تعصب ہے، وہاں دشواری عقل و فہم ہے۔ اور اگر خداوند کریم کی پرائیورٹی کے ہوتے ہوئے جیسے اصحاب نے اپنے رسول اپنے استاد محترم کی نگہداشت میں وہ کورسز پاس کیے، آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی توجہات کا ذہنی رخ متعین کریں جو صوفیاء کا رخ ہے، جو ہماری عقول ہمیں عطا کرتی ہیں۔ بلائنڈ فیتھ سب سے بڑی حماقت تھی جو اسلام میں جاری و ساری رہی اور آج بھی جاری و ساری ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں، انسان نہیں کہا، بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں جو میری آیات پہ اندھوں اور بہروں کی طرح گرتے ہیں اور غور و فکر نہیں۔ عجیب پروردگار ہے خواتین و حضرات، وہ اپنے لیے عقل مانگ رہا ہے، آپ سے جستجو عقل کر رہا ہے، آپ سے ہوش و خرد اور توانائی مانگ رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے میری طرف سوچ سمجھ کے آؤ۔ آپ کو ڈر لگتا ہے، کیوں ڈر لگتا ہے؟ That's the basic difference between sciences and mysticism. کہ سائنس آپ سے کوئی اخلاقی رویہ نہیں مانگتی۔ آپ چور ہوں، آپ زناکار ہوں، آپ بدماش ہوں، آپ برے ہمسائے ہوں، آپ بد اخلاق ہوں، آپ کو MBBS کی ڈگری مل جائے گی، اس کو کوئی غرض نہیں۔ ایک شخص تجربہ کر رہا ہے، وہ ایسڈز کو ایسڈ سے ملا رہا ہے، giving all circumstances same, the science is going to produce the same result. مگر mysticism is a very very different knowledge. اس میں اس کی تجربہ کاری میں اگر ایک لمحہ بھی آپ کے ایموشن کا شامل ہو گیا، ذرا سے غیظ و غضب شامل ہو گیا، ذرا سا ریئیکشن شامل ہو گیا، ذرا سی نیگیٹیوٹی چلی گئی، آپ کے رزلٹ خراب۔ تصوف میں اور باقی سائنسز میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ باقی سائنسز میں مورالٹی پرسنل لائف فرق نہیں ڈالتی، مگر مسٹک ریسرچ آف ٹروتھ میں آپ کی پرسنل کنڈیشنز مسلسل اثر انداز ہوتی ہیں، اور جہاں بھی آپ کی ذات شامل ہو گئی وہاں رزلٹ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے خواتین و حضرات، تصوف کا دوسرا بڑا اصول ہے وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، کہ سب سے پہلے اپنی ذات کی تلاش کرو، اس بڑی حقیقت کبریٰ کی تلاش میں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا اپنا کوئی مرض حائل ہو کے نتیجہ خراب کر دے۔ تصوف کی سب سے خوبصورت ڈیفینیشن جو مجھے پسند آئی ہے، ایک جملے میں ہے، التصوف حریت۔ التصوف حریت، کہ تصوف آزادی ہے، جو ان علماء ظاہر کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ تصوف آزادی ہے تکبرات سے، تصوف آزادی ہے انفیریورٹی سے، تصوف آزادی ہے ہر قسم کے نقائص سے باطن سے، تصوف جد و جہد ہے ان نقائص کو دور کرنے کی، تصوف ایک مسلسل جہد و جہد ہے سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ آف دی سیلف۔